باہر نکلنے کے بعد ظہیر اور شبیر نے باہر نکلنے کے بعد ایویڈنسز کے ساتھ چھیڑخانی، گواہوں کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی ہے، جس چیز کا خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ جناب اگر یہ جیل سے باہر نکلیں گے تو ایویڈنسز کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے، گواہوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے، اور انہوں نے یہی کرنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب والا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے۔ تہہ دل سے ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب زہرا کاظمی کے کیس میں دو بڑی خبریں ہیں جو کہ آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ظہیر اور شبیر جب تک ضمانت پر ہیں انہوں نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ جب وہ جیل کے اندر موجود تھے، جیل سے باہر آئے، ضمانت ہوئی ان کی، اچھا اس بات کی یقین دہانی عدالت کو کرائی گئی تھی کہ جناب ظہیر اور شبیر کسی قسم کے گواہ اور ایویڈنس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی چھیڑخانی نہیں کریں گے، کیونکہ ایسا یہ کرتے پہلے پائے گئے تھے۔ ظہیر پولیس کی حراست میں، حراست مطلب گرفتاری نہیں، اس کو حفاظتی تحویل میں لیا ہوا تھا۔ وہاں پر بیٹھ کر وہ زہرا کاظمی کے والد مہدی کاظمی صاحب سے رابطے کر رہا ہے، ان کو میسیجز کر رہا ہے، ان کو فون کر رہا ہے، ان کو تصویریں بھیج رہا ہے، تصویریں لیک کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ ایک طریقے سے گواہ اور ایویڈنسز کے ساتھ چھیڑخانی تصور کی جاتی ہے۔ عدالت نے اپنے باقاعدہ آرڈر کے اندر یہ ایک پیراگراف میں مینشن کیا تھا کہ چونکہ ظہیر اور شبیر دونوں ایویڈنسز کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے پکڑے گئے ہیں، عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، عدالت پہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے، اس لیے ان کی ضمانت مسترد کی جاتی ہے، یعنی ان کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوتی ہے۔ لیکن جناب پھر 8-10 دن کے بعد ان کو ضمانت مل گئی، لیکن اب جب وہ باہر آئے ہیں ایک بار پھر سے انہوں نے ایویڈنسز کے ساتھ، ایک بار پھر سے انہوں نے گواہوں کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی۔ اچھا ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں اور اس کے پیچھے ایک جواز ہوتا ہے، ایک لاجک ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ جناب یہی ہے جناب کہ یہ گینگ کی طرح آپریٹ کرتا ہے۔ ایک عام انسان، ایک عام لوگوں کے ذہن میں اتنی چالاکیاں نہیں آتی ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ سے بھی کوئی جرم ہو جائے، آپ سے بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، آپ کے ذہن میں اتنی چیزیں نہیں آئیں گی جب تک آپ کو کوئی چلانے والا، ایک گینگ باقاعدہ آپ کو مختلف طریقے سے فیڈ نہ کرے۔ ان کے وکلا کو آپ دیکھ لیجئے، ان کے ترجمانوں کو آپ دیکھ لیجئے، بذات خود ظہیر اور شبیر کو آپ دیکھ لیجئے، یہ مکمل طور پر ایک گینگ کی طرح آپریٹ کرتے ہیں، گروہ کی طرح کام کرتے ہیں، ایک نیکسس کی طرح کام کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے ظہیر اور شبیر کی جانب سے، آپ کو یاد ہوگا ایک ٹیبلٹ زہرا کاظمی کے پاس تھا، اور زہرا کاظمی نے اپنے مختلف انٹرویوز میں یہ بات کہی تھی کہ میں نے اپنا ٹیبلٹ اپنے جینس پہ رکھا بیک پاکٹ میں، اور اس کے بعد میں نکل گئی، اس کے بعد میں ایئرپورٹ گئی، رکشے میں بیٹھ کے وہاں سے ٹیکسی پکڑ کے میں لاہور گئی۔ یہ جو ٹیبلٹ تھا یہ وہ ذریعہ تھا جب وہ ظہیر سے بات چیت کیا کرتی، پہلے سے پہلے جب بھی بات چیت کا معاملہ ہوا اسے فون وغیرہ سارے لے لیے گئے، تمام گیمز اس میں سے انسٹال کر دی گئے، لیکن پھر کسی نہ کسی طریقے سے زہرا کاظمی نے ظہیر کے ساتھ رابطہ استوار کر لیا تھا، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی یا سب سے بڑا ذریعہ تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہی ٹیبلٹ تھا۔ اب جناب اس ٹیبلٹ کے اندر بہت سارے شواہد، بہت ساری چیزیں موجود تھیں، آپ نے دیکھی ہوں گی، جو ان کے ترجمانوں کی جانب سے ویڈیوز اور پکچرز نکل کر آتی، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، خوش ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں ہیں، پیر پکڑا ہوا ہے ظہیر نے زہرا کاظمی کا، یہ تمام تصاویر کہیں اور نہیں بلکہ اس ٹیبلٹ کے اندر موجود ہیں، اور اسی ٹیبلٹ سے تصویریں نکال کر ظہیر نے پولیس کی حراست میں موجود ہوتے ہوئے، پولیس کے پاس بیٹھے ہوتے ہوئے ان کے والد سے یعنی مہدی کاظمی صاحب سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب میں بہت پریشان ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی ہیں ویسی ہیں، آپ صلح کر لیں، بات کر لیں، آپ بیٹھ کے چیزیں ڈسکس کر لیں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو جناب یہ تصاویر ہیں جو کہ میں لیک کر دوں گا۔ وہ تصاویر اسی ٹیبلٹ میں سے ریلیز کی گئی۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیبلٹ کے ساتھ ہوا کیا۔ تو جناب اسی ان میں سے ریلیز کی گئی، تو اور کہا جا رہا تھا کہ بہت ساری اور بھی ویڈیوز موجود ہیں جس میں زہرا کاظمی کو نشہ کرایا جا رہا ہے، اس پر تشدد کی ایک طرح سی چیز ہے۔ یہ تمام چیزیں بلیک میل کرنے کے لیے ریکارڈ کی گئی تھی، اور یہ کسی اور جگہ نہیں بلکہ اسی ٹیبلٹ میں کی گئی۔ اب جناب یہ ٹیبلٹ آنن فانن غائب ہو گیا۔ اب یہ ٹیبلٹ کس کے پاس ہے کسی کو نہیں پتا۔ زہرا کاظمی تو ظاہر سی بات ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں موجود ہیں، شیلٹروں میں موجود ہیں، ظہیر اور شبیر جیل کے اندر موجود ہیں، اس سے پہلے تک یہ ٹیبلٹ موجود تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، اکثر و بیشتر جب میں آپ سے بات کہتا ہوں نا کہ پولیس کا رویہ بڑا نرم، بہت نرم، مطلب وہ کہتے ہیں شفقت والا رویہ ظہیر اور شبیر کے ساتھ ہے۔ جن چیزوں پر تحقیقات کی جانی چاہیے تھی، جن چیزوں کے سے باقاعدہ ایویڈنسز کے طور پر اس سے تفتیش، اس سے پوچھ گچھ کی جانی تھی، وہ تو کی نہیں گئی۔ ایک گاڑی آپ کو یاد ہوگا، جو گاڑی کا نمبر کچھ اور تھا، گاڑی کا ماڈل کچھ اور تھا، گاڑی کی مینوفیکچرنگ کچھ اور تھی، اس کی کمپنی کا نام کچھ اور تھا۔ یہ تمام چیزیں پولیس نے شروع سے ہی
اس سارے معاملے میں بالکل لاپرواہی کا مظاہرہ ہے، بالکل لاپرواہی کا مظاہرہ، اور صحیح طریقے سے تفتیش نہیں کی، تو جناب اس ٹیبلٹ میں سے بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آ سکتی تھی، لیکن حراست میں لینے کے باوجود یہ نہیں پوچھا گیا کہ بھائی ٹیبلٹ ہے تو ہے کہاں، اور ٹیبلٹ ہے تو ہمیں دیں، ہم اس میں سے چیزیں نکالیں گے، تفتیش کریں گے۔ سب سے پہلے جب بھی تفتیش ہوتی ہے تو آپ کے سیل فونز، آپ کے زیر استعمال الیکٹرانک ڈیوائسز کو قبضے میں لیا جاتا ہے اور اس کے بعد تفتیش کی جاتی ہے۔ لیکن جناب سندھ پولیس تو بادشاہ پولیس ہے بھائی، وہ ان سب چیزوں میں پڑتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب آپ کسی کو گرفتار کر لو، کہتے ہیں بھائی سلاب ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ریکارڈ کہاں گیا، کہتے ہیں بارش ہوئی ریکارڈ میرا خراب ہو گیا۔ یہ بڑی دلچسپ قسم کی پولیس ہے، یقین جانیے پوری دنیا میں اس طرز عمل کی پولیس شاید کہیں ہو، شاید ہی کہیں ہو۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جناب سندھ پولیس کی اتنی اچھی کارکردگی ہے۔ اب ایک خبر تو یہ ہو گئی جناب کہ اس نے باہر نکلنے کے بعد، ظہیر اور شبیر نے باہر نکلنے کے بعد ایویڈنسز کے ساتھ چھیڑخانی، گواہوں کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی ہے، جس چیز کا خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ جناب اگر یہ جیل سے باہر نکلیں گے تو ایویڈنسز کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے، گواہوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے، اور انہوں نے یہی کرنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے کہاں اس ٹیبلٹ کو چھپا دیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں، نہ کوئی پتہ کرنا چاہ رہا ہے اس معاملے میں۔ اچھا اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں جناب۔ ایک اطلاع یہ تھی سندھ پولیس کی جانب سے ایک ٹیم پنجاب کے لیے روانہ کی گئی، اور پنجاب کے لیے جب روانہ کی گئی تو گرفتاری کرنی تھی نور بی بی کی۔ نور بی بی جو کہ والدہ ہیں، مفرور ہیں، اشتہاری ہیں۔ پولیس کو بہت دفعہ کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ بھائی ان کو گرفتار کریں، ان کو پکڑیں، ان کو پکڑ کے لے کر آئیں، لیکن پولیس بے تحاشا بچکانہ قسم کے عذر، بے تحاشا بچکانہ قسم کے دلائل پیش کرتی کہ جناب بارش ہے، یہ ہے، وہ ہے، نہیں چلا۔ اب پتہ ہی چلا کہ سندھ پولیس وہاں پر گئی پنجاب میں چھاپا مارنے کی کوشش کی۔ اب نور بی بی کہ پتہ نہیں کس سے تعلقات ہیں، کیا معاملات ہیں کہ ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ تمام یوٹیوبرز جو ان کے حق میں بات کرتے ہیں ان سے وہ رابطے میں ہیں، آفس سے وہ رابطے میں ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے، لیکن پولیس سے وہ رابطے میں نہیں آتی۔ پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ جناب پنجاب پولیس کو کہ کسی طریقے سے یہاں پر چھاپا مارا جا رہا ہے، سندھ پولیس آ کے چھاپا مارنے والی ہے، وہ ان کو پہلے سے اطلاع کر دیتی ہیں اور وہ آنن فانن ادھر ادھر غائب ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ہر دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ جناب یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ میرے اور آپ جیسے عام لوگ نہیں ہیں، یہ گروہ ہے، یہ نیکسس ہے، یہ جس طرح سے کام کر رہا ہے یہ گروہ کام کرتا ہے، تمام چاروں جانب سے یہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، اور خاص کر کے آپ کی دعائیں رہی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔